آئیے چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جو 1500 سال پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جو مٹی سے اٹھا اور ستاروں تک پہنچ گیا۔ بابل، ایک ایسا نام جو آج بھی جب ہم سنتے ہیں تو ذہن میں طاقت، شان و شوکت اور ہاں زوال کی تصویریں کھوم جاتی ہیں۔ تو آئیے مل کر کھوجتے ہیں کہ آخر یہ عظیم سلطنت بنی کیسے اور اس کی چھاپ آج بھی ہماری زندگیوں پر کیسے موجود ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر ایک معمولی سا شہر، قدیم دنیا کا سینٹر، اس کا مرکز کیسے بن گیا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، اور اس کا جواب ہمیں گمنامی سے اٹھ کر ایک لیجنڈ بننے کے سفر پر لے جائے گا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کوئی 4000 سال پہلے، 1894 BC میں۔ ایک اموری سردار تھا، نام تھا اس کا سومو آبوم۔ اس نے ایک چھوٹی سی بستی کی بنیاد رکھی اور اسے ایک بہت ہی خاص نام دیا، بابل، جس کا مطلب تھا خداؤں کا دروازہ۔ سوچیں ذرا، اس وقت کسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹی سی معمولی سی بستی آگے چل کر تاریخ کا رخ بدل دے گی؟ اور پھر تاریخ میں ایک ایسا نام آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، ہمورابی، بابل کا چھٹا بادشاہ۔ یہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، یہ ایک ویژنری تھا۔ اس نے بابل کو ایک چھوٹی سی سٹی سٹیٹ سے اٹھا کر ایک وسیع سلطنت کا کیپٹل بنا دیا، ایک ایسی سلطنت جس کا نام سن کر بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے۔ تو ہمورابی نے یہ سب کیا کیسے؟ اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا قانون۔ اس نے تاریخ کے پہلے لکھے ہوئے قانونی ضابطوں میں سے ایک بنایا، اور اس کا اصول بالکل سیدھا اور صاف تھا۔ جیسا کہ یہ قانون کہتا ہے، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی جائے گی۔ جی ہاں، آنکھ کے بدلے آنکھ کا یہ تصور یہیں سے آیا تھا، اور اس نے انصاف کے معنی ہی بدل دیے۔ لیکن کیا یہ انصاف سب کے لیے برابر تھا؟ یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ اصل میں ہمورابی کا قانون سماجی حیثیت پر منحصر تھا۔ انصاف کا ترازو سب کے لیے ایک جیسا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر، اگر کسی نے ایک امیر یعنی اویلو طبقے کے شخص کی آنکھ پھوڑی تو سزا کے طور پر اس کی اپنی آنکھ بھی پھوڑ دی جاتی تھی۔ لیکن اگر وہی جرم کسی عام آدمی یا غلام کے ساتھ ہوتا تو مجرم کو بس چاندی کا کچھ جرمانہ دینا پڑتا تھا۔ تو انصاف تو تھا، لیکن طبقاتی فرق کے ساتھ۔ خیر، کوئی بھی سنہری دور ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہمورابی کے بعد بابل کی عظیم سلطنت آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی، اور پھر شروع ہوا ایک لمبا دور بیرونی حملوں کا۔ ہتھیوں اور کیسیوں جیسے گروہوں نے بابل پر قبضہ کر لیا اور شہر کو بقا کی جنگ لڑنی پڑی۔ اور یہاں ایک حیران کن بات ہے، ان حملہ آوروں میں سے جو کسی قبیلہ تھا، انہوں نے بابل پر کتنے عرصے حکومت کی ہوگی؟ 10 سال؟ 50 سال؟ نہیں، پورے 400 سال سے بھی زیادہ۔ یہ میسوپوٹیمیا کی تاریخ کی سب سے لمبی حکمرانی تھی۔ تو ایک طرح سے یہ حملہ آور اپنے ساتھ ایک عجیب سا استحکام بھی لائے تھے۔ مگر یہ استحکام بھی ٹوٹ گیا، اور پھر آیا بابل کی تاریخ کا شاید سب سے تاریخ دن۔ 689 BC میں اشوری بادشاہ سنہرب نے شہر پر چڑھائی کی، اور اس نے جو تباہی مچائی وہ ناقابل تصور تھی۔ اس کے اپنے الفاظ تھے، میں نے اسے توڑ پھوڑ کر اراکتو نہر میں بہا دیا، میں نے اس کی تباہی کو کسی بھی سیلاب سے بدتر بنا دیا۔ بابل کو، خداؤں کے دروازے کو، ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا گیا۔ کہتے نا کہ عظیم کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ راکھ سے دوبارہ جنم لیتی ہیں، اور بابل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ نبوپلاسر نامی ایک لیڈر اٹھا، اس نے آشوریوں کو شکست دی اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، نیو بابلی سلطنت۔ اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، بابل کو اس کی کھوئی ہوئی عظمت واپس دلانا۔ اور اس مشن کو اس کے بیٹے نبوکدنضر دوئم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس نے بابل کی ایسی تعمیر نو کی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اس نے ایسے شاندار محل، مندر اور دیواریں بنائی کہ بابل قدیم دنیا کا سب سے خوبصورت اور طاقتور شہر بن گیا۔ بابل کے مشہور معلق باغات کا ذکر تو آج تک ہوتا ہے، جو اسی دور کی یادگار ہیں۔ ذرا نبوکدنضر کے اپنے الفاظ سنیے جو اس کے ویژن کو ظاہر کرتے ہیں۔ مشہور اشتار گیٹ کے بارے میں اس نے لکھا، میں نے دروازوں میں جنگلی بیل اور خونخوار ڈریگن نصب کیے اور انہیں شاندار شان و شوکت سے آراستہ کیا تاکہ انسانیت انہیں حیرت سے دیکھتی رہے۔ کہاں سنہریب کی تباہی کی باتیں اور کہاں یہ تعمیر کا جذبہ۔ یہی فرق تھا جس نے بابل کو دوبارہ زندہ کیا۔ افسوس
یہ عروج بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ نبوکد نظر کی موت کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ 562 BC میں اس کی موت ہوئی اور اس کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ صرف چند سالوں میں اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، اس کے جانشین کو ہٹا دیا گیا، ایک کے بعد ایک کمزور بادشاہ آئے اور گئے، اور آخرکار 539 BC میں پارسیوں نے اس کمزور سلطنت کو فتح کر لیا۔ اتنی تیزی سے سب کچھ بکھر گیا۔ تو 539 BC میں بابل کی سیاسی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ فارس کے سائرس اعظم نے تقریباً بغیر لڑے ہی شہر پر قبضہ کر لیا۔ ایک عظیم سلطنت کا باب تو بند ہو گیا، لیکن بابل کی اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ جی ہاں، شہر کی سیاسی طاقت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا جو ثقافتی اثر تھا، اس کے علم اور خیالات کی جو میراث تھی، اس کا سفر تو ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ تو آخر وہ میراث ہے کیا؟ ذرا غور کیجئے۔ آج ہم وقت کیسے ناپتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ۔ یہ نظام بابل سے آیا ہے۔ ایک دائرے میں 360 ڈگری ہوتے ہیں، یہ بھی بابل کی دین ہے۔ اس کے علاوہ علم فلکیات، ستاروں اور برج کا علم، تحریری قانون کی بنیادیں اور گلگامش جیسی عظیم داستانیں، یہ سب وہ تحفے ہیں جو بابل نے دنیا کو دیے اور جو آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ تو آئیے واپس چلتے ہیں اپنے پہلے سوال پر۔ ایک شہر قدیم دنیا کا مرکز کیسے بنا؟ اپنی طاقت، قانون اور شاندار عمارتوں کی وجہ سے۔ لیکن وہ آج تک ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ اس سوال پر ذرا سوچیں، کتنے قدیم شہر ایسے ہیں جن کا اثر آج بھی اس طرح زندہ ہے کہ وہ ہمارے دن کی پیمائش اور ستاروں کو دیکھنے کے انداز کو کنٹرول کرتے ہوں؟ شاید کوئی بھی نہیں۔ بابل کی میراث اس کی دیواروں اور محلوں سے کہیں بڑی ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہماری گھڑیوں میں اور آسمان کے نقشوں میں زندہ ہے۔ بابل صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک آئیڈیا تھا جو آج بھی قائم ہے۔